انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے صفوں میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا اور ہمارے نوجوان بھی بڑے شوق سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں، اور جس کی یہ حالت ہو کہ جو بندہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، عربی زبان نہ جانتا ہو اور سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہو، تو اسے حلال و حرام، جائز ناجائز پر بحث کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک عالم دین کہ جن کا نام ہے مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، ان کے زبانی آپ حضرات خود سنیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی حقیقت کیا ہے۔ محمد علی مرزا کوئی عالم تو ہے نہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خود سے پڑھا ہے، تو خود سے جو آدمی پڑھتا ہے وہ دراصل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے۔ تو محمد علی مرزا ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ علی مرزا کی جس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کی رائے آتی ہیں، اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ایک نیا مذہب یا شیعیت کی کوئی شاخ جو ہے وہ یقیناً بنا لیں، ایسا لگتا ہے۔ اچھا، جو بڑے علماء ہیں وہ تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد صفدر۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ پچھلے 1 سال سے میں یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے صفوں میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی بڑے شوق سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میرے پاس بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور بہت ساری غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ یوٹیوب پر انجینئر محمد علی مرزا کے بہت سارے فالوورز ہیں۔ میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یوٹیوب پر انجینئر محمد علی مرزا کا اپنا آفیشیل چینل ہے، آپ وہاں جائے۔ ڈیلی بیسس انجینئر محمد علی مرزا قرآن کا درس دیتا ہے، آپ جائیں وہاں پر جائیں اور آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس وہ قرآن کا درس دیتا ہے، کیا وہ ڈیلی بیسس قرآن کی غلطیاں نہیں کرتا؟ روزانہ آپ کو ان کی قرآن کے درس میں بہت ساری غلطیاں ملیں گے، کبھی یہاں غلطی کر رہا ہے، کبھی وہاں غلطی کر رہا ہے، کبھی وہاں غلطی کر رہا ہے، اور جس کی یہ حالت ہو کہ جو بندہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، عربی زبان نہ جانتا ہو اور سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہو، تو اسے حلال و حرام، جائز ناجائز پر بحث کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ بہرحال ناظرین، میرے پاس بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو ہر عالم دین کی ویڈیوز باری باری دکھاتا رہوں گا کہ آپ کو خوب پتہ چلے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی حقیقت کیا ہے۔ چلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک عالم دین کہ جن کا نام ہے مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، میڈیا میں ان کے بہت سارے فالوورز ہیں اور بڑے اچھے لیول پر دین کا کام کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کمیونسٹ قسم کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ چلے میں آپ کو ان کے زبانی آپ حضرات خود سنیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی حقیقت کیا ہے۔ محمد علی مرزا کوئی عالم تو ہے نہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خود سے پڑھا ہے، تو خود سے جو آدمی پڑھتا ہے وہ دراصل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے۔ تو محمد علی مرزا ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہیں، اور فتنے کا وکٹم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فتنہ برپا بھی کر رہے ہیں۔ ان کی فین فالوئنگ یا ان کو جو اعتبار حاصل ہوا سوشل میڈیا پر، وہ لفظ انجینئر سے ہوا۔ لوگوں نے دیکھا، جو پاکستان میں ایک عام ماحول ہے، اور جو میرے پاکستانی احباب ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہوں گے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں عام مسلمان علماء سے کسی وجہ سے بدظن رہے ہیں، اور اس بدظنی کی وجہ سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دین کی کوئی بات غیر عالم کر رہا ہے تو اس کی سننی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ اب علی مرزا نے اپنے نام کے آگے انجینئر لگایا کہ بھئی میں انجینئر ہوں، اور بات وہ دین کی کر رہے ہیں، تو نوجوانوں نے یا وہ حلقہ جو علماء سے بدظن رہا ہے، انہوں نے اس کو کیش کیا اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ اس یعنی فالو کرنے کے چکر میں یہ بھول گئے کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ علی مرزا کے فالوورز خود ایک نیا مسلک لے کر سامنے نہ آ جائیں. اور یہی ہو رہا ہے کہ علی مرزا کی جس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کی رائے آتی ہیں، اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ایک نیا مذہب یا شیعیت کی کوئی شاخ جو ہے وہ یقیناً بنا لیں گے، ایسا لگتا ہے. تو بہرحال پاکستان کے جو چوٹی کے علماء ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں، غالباً ان کا نام حافظ زبیر ہے یا کچھ اور ہوگا، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی تو انہوں نے اپنی رودات لکھی، بیان کی کہ میں نے کئی مرتبہ انجینئر علی مرزا صاحب سے وقت لینے کی کوشش کی تو پہلے تو ان کی طرف سے جواب نہیں ملا، پھر جواب ملا تو یہ آیا کہ بھئی آپ اپنے سوال لکھ کر بھیجیں. جب سوال لکھ کر بھیج دیے تو پھر بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں. تو یہ ان کی طرف سے، یعنی عام طور سے چیلنج دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آ کر بات کر لو، اور پھر بات کرتے نہیں ہیں. تو ان کے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں، سب بوگس ہیں، بیکار ہیں. یعنی ان کا اتنی مرتبہ تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا چکا ہے. اچھا، جو بڑے علماء ہیں وہ تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتے. اس کی وجہ یہ کہ بعض مرتبہ جب بڑے علماء اس طرح کے لوگوں کو منہ لگاتے ہیں تو ان کو پھر ایک طرح کی اہمیت اور اعتبار حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے جو نوجوان علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علی مرزا کے تعلق سے واضح انداز سے اپنے موقف کو واضح کریں اور ان کی یعنی علمی اعتبار سے ان کی تردید کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی آپ سڑک کے اوپر توہین کریں، توہین نہ کی جائے بلکہ تردید اور کی جائے، تنقید کی جائے.